اتنی مشکل تو نہیں ہو رہی، مطلب ہے نا ہم کو تو جو موٹے موٹے معنی ہی دیکھتے نا ہم تو کافی جو ہے نا اس میں سہولت دکھ رہی، ساتھ ساتھ جو الفاظ ہیں اور روز پڑھنے سے الفاظ جو ہے ریپیٹ ہوتے جا رہے ہیں، تھوڑے تھوڑے معنی جو ہے نا سمجھ میں آتے جا رہے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی۔ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم پہلے قرآن پاک میں مکمل تلاوت کروں گا، پھر اس کے بعد جو ہے ہم تفسیر کی طرف جائیں گے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا، یہاں سے پڑھنا ہے نا جی؟ ارسلنا بما كانوا يظلمون، یہاں تک نہیں ہوا؟ وَاسْأَلْهُمْ یہاں سے پڑھنا ہے، وَاسْأَلْهُمْ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ۔ اب وَاسْأَلْهُمْ یہاں پر جو امر ہے، یہ جو امر کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے محبوب آپ ان سے پوچھئے، مطلب یہ کہ توبیخ کے طور پر۔ توبیخن کی مطلب توبیخن مانے جھڑکتے ہوئے، جھڑکتے ہوئے پوچھیں آپ ان سے، بتاؤ ایسے ہوتا ہے نا، جیسے کہا جاتا ہے ہاں بھائی سنا اب ذرا، جس طرح ہوتا ہے نا کسی کو جو ہے نا کیا ہے کہ جھڑکنا مقصود ہوتا ہے، ہاں بھائی اب مزہ آیا، اس طرح جو ہم پوچھتے ہیں کسی سے۔ توبیخم عن القریۃ التی، اس بستی کے بارے میں، یعنی یہ جو موجودہ یہود تھے جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھے، زمانے میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ ان یہود سے پوچھیں اس بستی کے بارے میں کہ جو دریا کے کنارے واقع تھی، یعنی بحر کلزم پر، اور وہ ایلا جو ہے اس قبیلے کا نام یعنی کہ کہتے ہیں ایلا ہے، ما واقع بأہلہا، اہل والے جو ہے کہ جہاں پر واقع تھے۔ اچھا جی، اذ یعدون، اب یعدون جو ہے نا یہ یعتدون کے معنی میں ہے، یعدون کس کے معنی میں ہے؟ یعتدون کے معنی میں، کہ انہوں نے تجاوز کیا فی السبت، ہفتے والے دن میں۔ بھائی ہفتے والے دن میں کیا تجاوز کیا؟ بصید السمک المعمورین بترکہ فیہ، یہاں پر جو ہے نا یہ بات سببیہ ہے، اس کا معنی کیا ہے کہ مچھلی کے شکار کرنے کے بسبب، حالانکہ وہ اس کے چھوڑنے پر معمور تھے کہ بھئی مچھلیوں کا آپ نے شکار نہیں کرنا ہفتے والے دن۔ اور یہ بات تھی کہ وہ جو مچھلیاں جو تھی نا وہ ہفتے والے دن جو ہیں وہ اس دریا پر تیرتی تھی، یعنی اوپر سے بظاہر نظر آتی تھی، ٹھیک ہے نا، بظاہر جو ہے کیا ہے کہ وہاں پر جو ہے کیا ہے کہ نظر آتی تھی۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہاں پر جو دریا ہے، دریا کے آس پاس انہوں نے چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا دی، چھوٹے چھوٹے حوض بنا دیے۔ تو پھر کیا ہوتا تھا کہ وہ جو مچھلیاں ہوتی تھیں وہاں اس نالیوں کے ذریعے حوض میں چلی جاتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ پھر وہ اتوار والے دن جو شکار کرتے تھے، یعنی شکار نہیں کرتے تھے، اس طریقے سے مچھلیاں اپنے قبضے میں کر لیتے تھے دوسرے طریقے سے۔ وہ شکار تو نہیں کرتے تھے نا، بات تو یہ ہے نا، لیکن دو نمبری کرتے تھے، وہ بناتے تھے جمعے والے دن، اور جب پکڑتے تھے تو وہ اتوار کا دن ہوتا تھا، یعنی ہفتے والے دن وہ کچھ نہیں کرتے تھے۔ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ اب اپنی طرف سے کہتے ہیں ہم شکار تو نہیں کر رہے نا۔ ہاں، اب کہتے ہیں یہ جو از ہے نا، یہ ظرف ہے یا ادون فعل کے لیے۔ یہ تاتیہم کا مطلب کیا ہے؟ تاتیہم کا مطلب ہے کہ وہ مچھلیاں جو ہے نا، ہیتانہم، ہیتان جو ہے یہ جمع ہے، ہوت کی جمع ہے، ہیتان یہ مچھلیاں، یعنی آتی تھیں ان کے پاس وہ مچھلیاں، یوم سبتہم، ہفتے والے دن، شرعن کا مطلب ہے ظاہر ہو کر، ٹھیک ہے نا، ظاہرۃ علی الماء، ویوم لا یثبتون لا یضمون السبت اے سائر الایام، کی اس دن جو ہے نا وہ شکار نہیں کرتے تھے، لا یضمون، ٹھیک ہے نا، اصل اے سائر الایام ہے، لا تاتیہم ابتلاء، کہتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا کیا ہے کہ نہیں ظاہر ہوتی تھی، یہ آزمائش تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ کذالک نبلوہم،
تو اللہ تبارک فرماتے اسی طرح جو ہے نا کیا ہے کہ ہم ان کو آزماتے تھے بما کانوا جب سکون جس وجہ سے وہ فسق کرتے تھے. ولم مستادو جب جو ہے نا کیا ہے ولما سادو جب جو ہے نا کیا ہے کہ انہوں نے شکار کیا اور پھر انہوں نے کیا ہوا کہ اس جو کریا والے جو ہیں اس میں 3 گروہ بن گئے. بعض گروہ ایسے تھے کہ جو شکار کرتے تھے, ٹھیک ہے جی, اور بعض 3 گروہ تھے نا, اس میں سے ایک گروہ شکار کرتا تھا, ایک گروہ کیا کرتا تھا ان کو منع کرتا تھا, اور تیسرا گروہ جو ہے نا وہ خاموش رہتا تھا, نہ شکار کرتا تھا اور نہ ہی جو ہے نا کیا ان کو منع کرتا تھا. یہ اس جو پچھلے والا آتا ہے اس پر قالت امۃ منہم لما تصدوا یا یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ بعد نے لم تصدوا لکھا ہے اور جو ہے نا کیا ہے بعد نے لما تصدوا لکھا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ بھائی آپ کیوں شکار کرتے ہیں, یا آپ کیوں جو ہے نا کیا ہے منع کرتے ہیں, لمن نہا جس کو جو ہے نا کیا ہے کہ جو شکار نہیں کرتے, لما تعظون قوما اللہ مہلکم او معذبہم عذابا شدیدا قالوا. تو یہ اس آیت کا معنی یہ بنے گا کہ آپ ایسی قوم کو نصیحت کیوں کرتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی ہلاک کرنے والا ہے, یا ان کو اللہ تبارک و تعالی بڑا شدید عذاب دینے والا ہے. تو انہوں نے کہا جو منع کرتے تھے, انہوں نے کہا قالو, انہوں نے کہا ہمارا جو نصیحت کرنا ہے نا معذرتن, یہ ایک جو ہے نا کیا ایک عذر ہے اپنے رب کی طرف سے. کیسے؟ لئلا ننصبو, تاکہ ہم منسوب نہ کیے جائیں الی تکثیر فی ترک نہی کی طرف ہم جو ہے منسوب نہ کیے جائیں, تاکہ یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ بھئی بعض آدمی ان کو کہتے تھے کہ آپ ان کو منع کیوں کرتے ہیں, حالانکہ ان پر تو اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور ان پر جو ہے کیا ہے کہ شدید عذاب آنے والا ہے, پھر بھی آپ ان کو منع کرتے ہیں. تو حضور نبی تو جو کیا کہتے ہیں جو منع کرتے تھے نا, اس گروہ نے کہا کہ بھئی اس طرح نہ ہو جائے کہ ہم جو ہے نا ہماری طرف یہ منسوب کیا جائے آپ نے ترک نہی کو چھوڑ دیا, آپ نے نہی کو چھوڑ دیا, آپ نے تو بھئی امر بالمعروف اور جو ہے نا کیا ہے کہ نہی عن المنکر کا آپ نے کام کرنا ہے, یعنی ترک نہی کا ہمارے اوپر حکم لازم نہ ہو جائے اس وجہ سے. ہاں وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, شاید جو ہے نا کہ ڈرتے تھے شکار سے. فَلَمَّا نَسُوا, جب انہوں نے چھوڑا ما ذکروا, جو ان کو نصیحت کی گئی, فلم یرجعوا, نہیں لوٹے, انجینا الذین ینہون, تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جو منع کرتے تھے برائی سے. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا, اور ہم نے پکڑ لیا ان کو جو ظلم کرتے تھے. بالاعتداء, ظلم کرتے تھے مطلب یہ کہ اعتداء کا مطلب کیا ہے کہ جو حد سے بڑھتے تھے. اور حد سے کون بڑھتے تھے جی, کون بتائے گا حد سے کون بڑھتے تھے؟ نوشین بین, حد سے کون بڑھتے تھے؟ حضرت وہ جو شکار جو مچھلیوں کو مطلب کرتے تھے نا شکار, ڈائریکٹ وہ حد سے بڑھتے جی. تو کہتے ہیں آدھا کہتے ہیں آگے, ایک منٹ ذرا تھوڑا, ہاں بے عذاب جب سکون, کہ بھئی ہم نے ان کو پکڑا ایسے عذاب کے ساتھ جو بہت ہی شدید تھا. بما کانوا یفسقون, بسبب اس کے جو فسق کرتے تھے. فلما اتوا, جب انہوں نے تکبر کیا, انتر کے ما نہو, کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا کیا ہے کہ ان کو چھوڑ گیا, تو کہا ہم نے ان کو کونو قردۃ خاسئین, کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. ٹھیک ہے نا. ابھی بعض جو ہے نا وہ یہ جو ان پڑھ جو لوگ ہوتے ہیں نا, جو جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں, وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ سر بات یہ ہے کہ یہ جو بندر ہیں یہ وہ آدمی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا, شاید یہ ہے. حالانکہ یہ جو بندر ہیں نا, یہ بندر تو پہلے موجود تھے, پہلے بھی تھے, ٹھیک ہے. تو وہ جن کو بندر بنا دیا گیا نا, وہ بندروں سے پھر انسان تو نہ بنے, ان کی نسلیں آگے نہیں بڑھی. اچھا آگے نہیں بڑھی. حضرت قردۃ الی خاسئین, ان کو بندر بنا دیا گیا نا, دھتکارے ہوئے بندر بنا دیا گیا, لیکن یہ کہ ان کی نسلیں آگے نہیں بڑھی. ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ وہی نسل آگے چلی ہوئی ہے. نہیں. اچھا کیونکہ وہ جو بندر جو ہے نا وہ نسل جو ان کی بڑی ہے وہ اور چیز ہے. یہ وہاں پر جو بندر جیسے بنے, بندر بننے کے بعد جو ہے نا کیا ہے کہ وہ وہیں ان کی نسلیں وہیں ختم ہو گئیں. وہذا تفسیر لما قبل ہی, کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس کی تفسیر جو اس کے ماقبل گزرا. قال ابن عباس ما ادری ما فعل بالفرقۃ الساکنۃ,
اب ایک تو بھائی فرقہ تو وہ بنا کہ جو شکار کرتا تھا اس پر تو اللہ کا عذاب آ گیا، اور ایک جو ہے نا کیا ہے کہ وہ فرقہ تھا کہ جو نہیں کرتا تھا منع، یعنی ایک وہ ٹولہ تھا جو منع کرتا تھا، وہ بچ گیا عذاب سے۔ تو اب جو خاموش رہنے والا تھا اس کے بارے میں جو ہے نا کیا ہے کہ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ بھئی ان کو جو ہے نا کیا ہے کہ ہلاک نہیں کیا گیا، کیوں؟ اسی لیے کہ وہ ناپسند کرتے تھے جو وہ کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے کہ جو مچھلیاں پکڑتے تھے نا ان کو جو ہے نا یہ ناپسند کرتے تھے، سمجھ میں آئی بات؟ اور ابن عباس وغیرہ کہنے کہ جی بھائی راجع الیہ وعاجبہ، نے کہا جی انہوں نے رجوع کیا اس پر اور جو ہے نا وہ اس پر وہ تعجب کرتے تھے۔ وَإِذْ تعزانا یہاں پر جو ہے نا یہ عالمہ کے معنی میں ہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے لا یبعثن، اور وہ ضرور لا یبعثن، تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ان یہود پر، یعنی علیہم جو ہم ضمیر ہے وہ یہود کی طرف لوٹ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف ضرور بھیجے گا قیامت کے دن تک میں یسومہم سوء العذاب، کے جو ان کو برے عذاب دیتا رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ کیسے؟ ذلت کے ساتھ، اخذ الجزیہ، جزیہ لینے کے ساتھ، وبعث علیہم مسلمان، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر حضرت سلمان کو بھیجا، اس کے بعد وقت نصر کو بھیجا، فقاتلہم وصباہم، صباہم کا مطلب ان کو قتل کیا اور ان کو قید بنایا، وضرب علیہم الجزیہ۔ اب یہاں پر کیا معنی کریں گے؟ ضرب علیہم کا معنی کیا کریں گے؟ جی کوئی بتائے گا؟ ان پر لازم کیا، جزیہ لازم کیا۔ ہاں عذاب گرایا۔ ہاں، اب ضربہ کا معنی ہم یوں نہیں کریں گے کہ مارا ان پر جزیہ، نہیں حضرت، ان پر جزیہ نہیں مارا، کیا کیا کہ ان پر جزیہ مقرر کیا یا مسلط کیا، فقانو۔ جی معنی کیا ہے؟ ہیں؟ عذاب، جزیہ، ٹیکس کو عربی میں جزیہ بولتے ہیں۔ جزیہ ایک جگہ پر ضربہ کا مطلب آتا ہے آپ نا نے پڑھا بھی مثال ہوگا قائم کیا شاید، جانا۔ ہاں ہسٹری میں پڑھا بھی ہوگا آپ نے شاید، وہ بابر نے لگایا تھا جو جزیہ۔ جی ذوالفقار بھائی، مطلب ایک جگہ ضربہ کا معنی آتا ہے مثال، ہاں ایک جگہ پہ مارنا آ گیا، یہاں پر آ گیا قائم کرنا یا مقرر کرنا آ گیا، مقرر کرنا۔ جی مقرر کرنا آ گیا۔ جی ٹھیک ہے نا جی۔ کہتے ہیں کہ میرے الموجود ان بعث نبینا، کہ ہمارے جو ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بھیجا، وضربہا، اور مقرر کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر بھی جزیہ۔ ان ربک لسریع الحساب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ کس سے جلد حساب لینے والا ہے؟ لمن عصا، عصا کا معنی ڈنڈی ہوتی ہے نا، جس کی ڈنڈی ہو۔ جی 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 ذوالفقار بھائی، نہیں پتا سر، عقاب ہے نا لفظ سریع العقاب، آگے عصا جو آ رہا ہے، لیمن عصا ہو، عصا میں نے تو ہے نا لاٹھی ہوتی ہے نا۔ لاٹھی ہوتی ہے، وہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ عصا کا معنی لاٹھی ہونی چاہیے۔ ہاں جی کوئی ہے بتانے والا؟ کوئی حسن رضا بھائی؟ یہاں پہ عقاب کے لیے سر نیبل ہے فیچ کرنے کے لیے ضرورت۔ عقاب اس کے لیے اس کے لیے عقاب ہوگا جس کی لاٹھی ہوگی، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ بے شک، نہیں محنت اور ہی بنے گا۔ حضرت اس میں لکھا ہوا ہے نا، ان رب کا، بے شک تمہارے رب جلد حساب لینے والا، لسریع الحساب مطلب جلد حساب لینے والا ہے۔ عصا کہتے ہیں نافرمانی کو، ہو مانے جو اس کی نافرمانی کرے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے اس شخص سے جو اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ لیمن عصا، ہاں نافرمانی کرنے والا۔ یہ بات میں مطلب یہ کہ بظاہر جو ہے نا کیا ہے کہ ہمیں مانا جو ہے نا یہ ایسا عصا جو ہوتا ہے نا، بظاہر جو ہے نا کیا ہے کہ وہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے بارے میں عصا آتا ہے، ہاں ان کا بھی ایسا آتا ہے۔ ہاں جی حضرت یہاں پہ معنی کیا بتایا عصا کا؟ عصا یہ جو نا عصا ہے، اصل میں عصا ہے، کیونکہ آگے ہم نے ہو ضمیر بھی دینی ہے نا، تو ہو ضمیر دینی ہے، تو اس وجہ سے یہ الف کو ہم نے ظاہر کر دیا، ورنہ یہ لکھا جاتا لمن عصا، عصا بن جاتا، یا ضمیر گر گیا، مضاف الیہ بن گیا نا۔ ہاں نہیں تو یہ ہو ضمیر ہوتا۔ جی 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 سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں؟ جی جی بالکل بالکل۔ اچھا، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ، اور بے شک وہ بخشنے والا ہے،
یہاں پر یہ جو لام ہے، اس لام کا معنی کیا کریں گے؟ میں نے تقریباً یہ آپ کو بتایا ہوا ہے، تھوڑا قاعدہ بتایا. لام کا معنی کیا بنے گا؟ کوئی بتائے گا؟ یہ ضرور. یقیناً یا ضرور. ہاں، ہمیں کیونکہ یہ تاکید ہے. تاکید کے لیے. اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں بے شک وہ بخشنے والا ہے، ضرور بخشنے والا ہے. کس کو؟ لِأَهْلِ اہل طاعتہ، طاعت جو ہی، اس کی اطاعت اطاعت کرنے کرتا والے ہے. کو. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہاں جی رحیم رحم کرنے والا ان کے ساتھ. وَقَطَعْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو علیحدہ کر دیا، فی الارض، زمین میں، امماً، یعنی ہاں جدا کر دیا. ٹھیک ہے. منہم الصالحون، ان میں سے جو ہے نا کیا ہے، کچھ جو ہے نا کیا کرنے والے ہیں، نیک ہیں. ومنہم ناس، اور ان میں سے کچھ آدمی ہیں. ناسن کا معنی کیا بنے گا؟ ناسن ہے یا ناسن ہے یا ناسن ہے؟ ناسن. ناس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انسان. ناس انسان ہوتے ہیں. لوگ 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 انسان. ہوتے ہیں. یہ دیکھو نا، یہ بات یہی ہے کہ ہمارے اساتذہ بھی اس طریقے سے ہمارا امتحان لیا کرتے تھے. یہاں پر کیا ہے، ناسن کا معنی بھولنے والے، بھولنے والے. ٹھیک ہے نا جی. یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ کچھ بھولنے والے ہیں. اچھا میری بات سے ناراض مت ہونا، میں صرف آپ کا اس لیے جو ہے نا وہ آپ نہیں بھولنے والے کیسے سر بنے گا؟ من الجنة والناس حضرت. یمسون سے ہوگا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. یہاں بھی ناس کا مطلب آدمی لوگ ہی نہیں نہیں. یہ یہاں پر آدمی نہیں ہے، یہ ناس اسم فاعل ہے. اچھا اچھا. ناس اسم فاعل ہے. ومنہم ناس، یعنی کہ منہم الصالحون، ہاں ومنہم دون ہاں، ذلک. ومنہم، اور سے کچھ بھولنے والے. دون ذالک ہے، دون ذالک یعنی کفار اور اس کے فاسق. علاوہ ہاں کفار یعنی و اس فاسق. کے علاوہ، یعنی نیک لوگوں کے علاوہ کفار اور فاسق. یہ بھولنے والے کیا ہیں؟ یہ یہاں پر ناسن یترکون کے معنی میں، یا یترکون کے معنی میں آپ کریں، یا پھر نافرمانی کے معنی میں کریں. ٹھیک ہے نا جی. جی یہ جلالین شریف کا فائدہ ہے. دیکھو وَيَلَوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ، ٹھیک ہے جی، وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور جو ہے نا کیا ہے کہ جو اچھے اعمال کرتے ہیں، یعنی ان کو دیے جاتے ہیں، ان کو دیا جاتا ہے اچھائیاں. اچھا وَالسَّيِّئَاتِ، اور جو برائیاں بھی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو النقم، نقم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عذاب. نقم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عذاب. ٹھیک ہے نا. لعلہم یرجعون، تاکہ جو ہے نا کیا ہے کہ وہ لوٹیں. کہاں سے لوٹیں؟ ان فسقہم، اپنے فسق سے. فخلف من بعد مخلف وارث الکتاب، اور اس کے بعد ناخلف لوگ آئے جو کتاب کے وارث بنے، یعنی توریت کے اپنے آباؤ کے بعد. یاخذون عرض هذا الادنی، ٹھیک ہے جی. اور انہوں نے جو ہے نا کیا ہے کہ اس ادنا کو پکڑا، مطلب یہ کہ جو دنیاوی چیز ہے اس کو پکڑا. حطام هذا الشیء دنیا، ای دنیا من حلال والحرام، یعنی انہوں نے صرف دنیا کو پکڑا، اب چاہے یہ حرام ہو یا حلال ہو، بس انہوں نے اس طرف نہیں دیکھا. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے تھے کہ سَيَغْفِرُ لَنَا، ان قریب ہمیں بخشے بھی جائیں گے. یعنی وہ حلال اور حرام کھاتے بھی تھے، پھر بھی کیا کہتے تھے؟ ما فعلناہ، جو عمل کرتے تھے. ما فعلناہ، جو ہاں وہ کہ عمل کرتے تھے، کہتے ہم بخشے بھی جائیں گے. جی نوشین بہن. تو حضرت آج کل بھی یہی ہے نا، آج کل بھی سارے حرام حلال جو کمائی کے لیے وہ سارے چیزیں ملی ہوئی ہیں، اور بالکل حج عمرے بھی کیے جا رہے ہیں، اور نمازوں پہ بھی زور ہے، اور آخر میں یہی بات ہوتی ہے کہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. بالکل ایسے الفاظ ایسے. حضرت یہ آج بھی ہمارے گھر میں یہ بات ہو رہی تھی، مجھ سے پوچھا جا رہا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو کام کرتے ہیں، پھر آپ لوگ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت گناہ گاروں کے لیے، تو یہ کیا حساب کتاب؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. سبحان یعنی اللہ. وہ تو سوا عذاب تو ہوگا نا، وہ جو سزا گناہ، میں اس پہ اس وضاحت، پر میں تو اس پہ یقین ہے نا، وضاحت اس پر تو ایمان ہے. اس کے بعد سب جنت میں جائیں گے. جی میں اس پہ وضاحت کر دوں. بات پتہ کیا ہے؟ بات یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انسان ہم جتنے گناہ گار موجود ہیں سب کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت تو فرمائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جب آپ نے حدیث شریف بیان کی تھی کہ جو جنتی ہیں ان کے لیے جنت لکھ دی گئی ہے، جو جہنمی ہیں ان کے لیے جہنم لکھ دیا گیا ہے، تو پھر صحابہ نے عرض کیا کہ بھئی عمل کس چیز کا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی عمل کرتے رہو. عمل کیا کرتے رہو؟
عمل جو ہے تم کرتے رہو. کیوں؟ اس لیے جو دوزخی ہے وہ دوزخ والے عمل کرے گا اور جو جنتی ہے وہ جنت والے عمل کرے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی ہاں جی جی حضرت. جی. تو یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جنتی، اپنے علم کے، اپنے قدرت کے علم سے لکھ دیا یہ ہاں آدمی یہ کریں گے، ہاں کریں گے. تقدیر میں جو تو کچھ ہے ہاں تو پھر ہے صحابہ نے انسان عرض کا کیا اپنا. کہ پھر اب ہمیں فائدہ کیا؟ ہمیں تو ہمیں جو ہے نا پڑھنے کی ضرورت بھی، ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر ہمیں جی جنتی لکھا گیا ہے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے، اگر ہمیں جہنم میں لکھا گیا ہے تو ہم جہنم میں چلے جائیں گے. جہنم میں چلے جائیں گے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جنت اور جہنم کا حساب یہ ہے کہ بھائی تم اگر نیک عمل کرو گے تو جنتی ہو، اور اگر تم جو ہے نا کیا ہے کہ برے عمل کرو گے تو پھر جہنمی ہو. جی سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ جی حضرت، مطلب یہی کہنے کا ہے نا کہ اگر اس حدیث سے تو یہی پتہ چل رہا ہے نا کہ جو روزمرہ کے کام ہیں ہمارے، جو بھی ہمارے لین دین ہیں، اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے کام کیے جا رہے ہیں. ہاں جی. تو بس بڑا یہی ہے کہ نا. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. بس جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے بس. ٹھیک ہے نا جی. یہ دیکھو نا آج کل یہی ہو رہا ہے کہ بھئی حلال اور حرام ہم کھا رہے ہیں. اللہ معافی دے، اللہ تبارک و تعالیٰ معافی عطا فرمائے. میں ایک جگہ انٹرویو دینے کے لیے گیا تو میں نے جو ہے نا کیا تقریر کی تو حلال اور حرام کی بات آ گئی، اور میں نے تھوڑا جو ہے نا اس کو چھیڑا اس کو یوں چھیڑا کہ میں نے کہا کہ آپ سب جتنے بیٹھے ہیں مجھے امید ہے، مطلب یہ کہ میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ جو ہے نا کیا ہے کہ حق حلال کا کماتے ہوں گے، حق حلال کا کھاتے ہوں گے، اور آپ جو ہے نا کیا ہے کہ آئندہ جو ہے نا حرام سے بچنے کی تو جو ہے نا وہ کوشش کریں گے. تو جیسے ہی انٹرویو ختم ہوا تو ختم ہونے کے بعد ایک حضرت آئے جو مسجد کے متولی تھے. میں نے کہا حضرت ہم جو پیش امام کو تنخواہ دیتے ہیں نا وہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم حلال کی دیتے ہیں کہ حرام کی دیتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ میں نے کہا بھائی میں کیا فتویٰ دوں آپ کو، سب سے بڑا مفتی جو ہے وہ آپ کا دل ہے. بھئی آپ جو ہے نا یہ دے رہے ہیں کہ یہ حق حلال کی دے رہے ہیں یا حرام کی دے رہے ہیں؟ اگر تو حرام کی دے رہے ہیں تو پھر تو آپ کو خود پتہ ہے. میں نے کہا آپ اس سے بچیں. انہوں نے کہا جی پھر ہم اگر یہ جی پتہ کیسے نہیں ہوگا؟ جی میں کہہ رہی ہوں پتہ کیسے نہیں ہوگا؟ آپ حرام کما رہے ہیں حلال، یہ تو سوال ہی عجیب نہیں، کیا نا. وہ صرف آپ سے پوچھنا چاہتے تھے کہ آپ اس کا اگر جواب دے دیں فتویٰ یہ حرام ہے کہتے ہیں پھر آپ بغیر تنخواہ کے کام کریں. بغیر تنخواہ. اچھا اچھا اچھا، یہ یہی آپ ہو بات سکتا ہے. صحیح صحیح. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ معافی عطا فرمائے. آگے چلتے ہیں. یہ بھی ایک سوال، جی اگر کوئی دے رہا ہے تو وہ جو کما رہا ہے وہ تو اس کے ذمہ ہے نا، ہمیں جو مل رہی ہے جیسے ہم کہیں پہ جاب ہاں کرتے ہیں تو یہ ہاں، تو وہ ان کا. دیکھو اس کے ذمہ پیش امام کے حق میں وہ حرام نہیں ہے، وہ حلال ہے، وہ اس لیکن کے اصل ذمہ ہے. بات یہ ہے حرام کہ حلال اس جو کے ذمہ ہے. حرام کا مال دے رہا ہے نا جی وہ جی جی اگرچہ مسجد بنا رہا ہے لیکن وہ اس کے لیے جہنم میں جانے کا سبب ہے. جی جی، ہاں اس کے اس کے لیے لیے بالکل سارا کچھ اس کے لیے. اس کے لیے جہنم میں جانے کا سبب ہے. اس مسجد میں جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز ہو جائے گی، ہر چیز ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے جو ہے نا کہ جہنم میں جانے کا سبب ہے. اور اگر وہ حلال کا حرام کے پیسوں سے عمرہ کر رہا ہے تب بھی جو ہے نا کیا ہے کہ اس کے لیے جو ہے نا یہ وہ ہے جہنم میں جانے کا سبب ہے. ہمارے یہاں جو ہے نا ایک وہ تھے افسر تھے، میں ان کے کسی بھی محکمے کے تھے، وہ کیا کرتے تھے وہ قرآن پاک کی بھی تلاوت کرتے تھے. صبح کو جب نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو صبح کے ٹائم میں جو ہے نا وہ لوگ آتے تھے اس کو پیسے دینے کے لیے. جیسے آتے تھے تو پھر وہ کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بھئی میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں. ابھی نہیں، قرآن پاک پڑھ کر جب آپ فلاں جگہ پر بیٹھ جائیں میں قرآن پاک ختم کر لوں تو پھر اچھا قرآن پاک پڑھ کے جب ادھر رکھتے تھے پھر کہتے تھے کہ نہیں یہ پیسے نا یہاں پر رکھ دو. اچھا وہ ان کو ہاتھ تک نہیں لگاتے تھے، وہ کیا چھوڑ دیتا تھا وہاں پر. چھوڑنے کے بعد پھر کافی دیر کے بعد انہوں نے کہا جی اب حرام کا اثر ختم ہو گیا، اب میں ہاتھ لگا رہا ہوں. بہرحال اس قسم کے بہت سارے معاملات ہیں. یا تہم اردن مثلہ یا خذوہ، ان کو دنیا کا مال دیا جائے اس کی مثل اس کو پکڑ لیتے ہیں. یہ جو ہے نا یہ پورا جملہ یہ حال ہے، سمجھ حال رہے؟ ہے پورا جملہ. ای یرجون المغفرۃ، وہ امید بھی رکھتے ہیں مغفرت کا، وہم عائدون، حالانکہ وہ تجاوز بھی کرنے والے ہیں، الا ما فعلوہ، جو جس کی طرف جو ہے نا کیا ہے کہ ان کو منع کیا گیا ہے، مصرون علیہ، اس پر اصرار بھی کر رہے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ حالانکہ ولیس فی التوراۃ وعد المغفرۃ، حالانکہ تورات میں یہ بخشش کا وعدہ بھی نہیں ہے، مع الاصرار کے سر پر. علم یؤخذ، یہاں پر یہاں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جو ہے نا کیا ہے کہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک یہ آیت مکمل نہیں ہے نا، ایک آیت مکمل کریں. آیت مکمل کر لیتے. ہاں ایک منٹ، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ابھی. لا حول ولا
یہ اوپر ہے، یہ اوپر ہے. میں نے اس کو بڑی مشکل سے سیٹ کرتا ہوں نا اس کو جو ہے نا، یہ میرے لیے تھوڑا مصیبت بنا ہوتا ہے. یہ یہاں ہے نا، ایک منٹ ہے یہاں. آگے 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 ہاں، یہ آگے. علم یؤخذ علیہ میثاق الکتاب. یہاں پر جو استفہام ہے کہ بھئی کیوں نہیں لیا گیا ان سے پکا میثاق. یعنی یہاں پر یہ جو میثاق الکتاب ہے نا، یہ میثاق الکتاب میں آپ کو بتاؤں کہ اضافت کی 3 قسمیں، ایک اضافت لامی، ایک اضافت فیوی، ایک اضافت منی. اضافت فیوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان میں فی لفظ معذوف ہو، یعنی میثاق فی الکتاب ہے، ایسا میثاق کے جو کتاب میں ہے. یہاں پر یہ لکھا ہے الاضافت بمعنی فی، یہ یہاں پر اضافت فیوی ہے. اور جہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ اضافت لامی ہو تو وہاں پر لام محذوف ہوتا ہے. جیسے الکتاب، کتاب لزیدن، کتاب زیدن، یہ بن جائے گا الکتاب لزیدن. اللہ یقول علی اللہ الا الحق کا، کہ بھئی وہ یہ کہ نہ کہیں اللہ، تو وہ نہیں کہتے اللہ تبارک و تعالیٰ پر مگر حق کے ساتھ. و درسو جو ہے نا یہاں پر کرہو کے معنی میں ہے، اس کا عطف یو خد پر، اور یہ کرہو کے معنی میں، اور پڑھتے ہیں معافی ہے جو اس میں ہے. فلما کذبوا، تو پھر کیوں جو ہے نا کیا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. علیہ بنسبت المغفرت، مغفرت کی نسبت کرتے ہوئے علیہ اس کی طرف، مع الاصرار، اور اصرار بھی کرتے ہیں کہ ہم بخشے جائیں گے. والدار الاخرۃ خیر للذین یتقون، کہ بھئی جو آخرت ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ڈرتے ہیں، یعنی بچتے ہیں حرام سے. افلا تاکلون، تو وہ تم کیوں نہیں عقل رکھتے. تو یہاں پر یہ جو نا افلا تاکلون جو ہے، یہ اس کو تاکلون بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو یاکلون پڑھ سکتے ہیں. انہا خیر فیؤثروہا علی الدنیا، کہ یہ جو آخرت ہے یہ اس سے زیادہ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، دنیا سے، اور وہ ترجیح دیتے ہیں کس کو، دنیا پر جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو ترجیح دیتے ہیں. والذین یمسکون، یہاں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جو ہے نا کیا کل پڑھیں گے. یہ آیت مکمل ہو گئی، انشاءاللہ یہاں سے ہم کل پڑھیں گے. ٹائم بھی کافی لگ جاتا ہے اس میں جی. اس میں کوئی ایسی بات کہ جو سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ پوچھ لیا کریں. جی بالکل صحیح. لیکن بات یہ کوشش کیا کریں کہ جو ہے نا کیا ہے کہ آپ جو لفظ موجود ہو نا، تو اس کو آپ کوشش کی اس کی چھان بین کیا کریں کہ اس لفظ کا معنی کیا بن رہا ہے. بالکل صحیح بات ہے. پہلے مفتی علی نواز صاحب نہیں آئے؟ مفتی علی نواز صاحب آج تھوڑا مصروف ہو گئے. حضرت ہم کو مصروف کر کے مصروف ہو گئے. کیا مطلب؟ کل مشکات المصابیح کا معنی تلاش کر کے بولے تھے. اچھا چلیں پھر آپ بتائیے. جی حضرت میں بتا رہے ہیں. ایک سیکنڈ حضرت گرا تھا. مشکات کا معنی ہوتا ہے حضرت وہ طاق جس میں چراغ رکھا جائے. ہاں جی. اصل میں یہ 2 کتابیں تھے، پہلے مصابیح السنہ تھی، مصابیح السنہ کے بعد مشکات المصابیح لکھی گئی 300 سال کے بعد. اور یہ میرے خیال پوری میں تفصیل حضرت میں آپ کو 750 ہے نا ذوالفقار بھائی؟ نشان تو لگایا تھا حضرت 749 ہے. ہاں 749 ہے جی. ایک تو یہ وہ دوسرا لکھا ہوا، یہ بڑی تھی جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن عبداللہ بن عمر بن العاص قال كان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول اذا دخل المسجد اعوذ باللہ العظیم بوجہ الکریم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم. قال فاذا قال ذلك قال الشیطان حفظ منی سائر اليوم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حالانکہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، آپ جب مسجد میں داخل ہوتے تو آپ یوں فرماتے تھے، اعوذ باللہ العظیم، میں پناہ مانگتا ہوں بلند مرتبے والے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وبوجہ الکریم و سلطان القدیم، کے جو قدیم سلطان ہے، من الشیطان ہے، شیطان سے، شیطان رجیم سے. تو پھر جنک شیطان کیا کہتا تھا جب یہ کہا جاتا تھا نا، تو شیطان کہتا تھا قال شیطان یہ کہتا تھا حفظ منی سائر اليوم، اب یہ مجھ سے سارا دن حفاظت میں رہا.
وعن عطاء بن يسار قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبیاء مساجد. کہ بھئی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روایت فرماتے ہیں، حضرت عطاء بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ اے میرے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا، ایسا بت کے جو پوجا جائے. اب یہاں پر واسانن جو ہے نا، واسانن یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے. واسانن نکرہ ہے نا، تو یوں بادو جو ہے، یوں بادو کیا ہے؟ صرف بنے گا جملہ ہے. تو اب یہ واسانن کیا بنے گا؟ موصوف بنے گا. اشتد غضب اللہ، کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر زیادہ غضبناک ہوتا ہے. اب دیکھو یہ اشتد، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے نا کیا ہے، یہ اسم تفضیل آ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم پر زیادہ غضبناک ہوتا ہے. کون سی قوم؟ اب یہ دیکھو، یہ ایک قوم، یہ بھی موصوف، یہ بھی کیا بن جائے گا؟ نکرہ ہے. اتخذو کا کیا ہے؟ غائب کا صیغہ ہے. جی، تو یہ بھی جو ہے کیا ہے کہ موصوف بنے گا. ایسی قوم پر جس قوم نے انبیاء، اپنے انبیاء کی قبر قبور کو مساجد بنا دیا، یعنی سجدے کی جگہ بنا دی. حضرت یہ یہاں سے دلیل لیتے ہوں گے نا، جو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سے روزے مبارک پہ ہاتھ اٹھانے نہیں دیتے. ہاں یہی سے لیتے ہیں، یہی سے بالکل. دیکھو نا، ایک بات پتہ ہے کیا ہے، بات سیدھی ہے کہ بھائی بات ہے سجدہ کرنے کی، بات ہے سجدہ کرنے کی، نہیں سمجھ میں بات؟ سجدہ کرنے، بالکل. ہاں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو علماء اہل سنت ہیں، ہم جتنے بھی ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو عطا کرنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جو ہم چونکہ اتنے گناہ گار ہیں، ہم اپنے آپ کو گناہ گار تصور کرتے ہیں. ہم آپ کو گناہ گار تصور کرتے ہوئے ہم جو ہے نا کیا ہے کہ کسی کا وسیلہ لیتے ہیں، کسی کا سہارا لیتے ہیں. اور جب جو ہے نا کیا ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک یا انبیاء کرام یا اولیاء کرام کا جب وسیلہ دیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتا، اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اب دیکھیں، ہم جتنے بھی بڑے موجود ہیں، آپ نے احادیث پڑھی ہوں گی کہ عشاء کی نماز کے بارے میں ایک حدیث شریف ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں صرف خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ میں صحابہ کو حکم دوں کہ وہ ایک جو ہے کیا ہے کہ جماعت کرائے، اور کچھ صحابہ کو میں حکم دوں کہ وہ لکڑیاں اکٹھی کرے، اور وہ لکڑیاں جو ہے لوگوں کے سارے گھروں پر رکھی جائیں، اور جو نماز پر نہ آئے نا تو ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں. لیکن چونکہ اس میں چھوٹے بچے ہیں اس وجہ سے میں آگ نہیں لگاتا. تو کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو محفوظ ہیں، ایک اپنے بچوں کی وجہ سے بھی محفوظ ہیں. جی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی تو اب یہ کون ہم جو کیوں فرمایا آگ لگاؤں، اس کا کیوں فرمایا؟ اس لیے نماز پہ نہیں آئے تو میں اس کے گھروں کو آگ لگاتا. نماز نہیں پڑھتے تھے؟ ہاں، عشاء کی نماز جو جماعت چھوڑ کے اپنے گھروں پہ نماز پڑھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پہ جو حاضر نہ ہو، اب چاہے وہ گھر میں نماز پڑھے یا نہ پڑھے، سمجھ میں؟ اتنا بڑا غضبناک، اتنی بڑی غضبناک سزا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر. دعا کے بارے میں ہے نا قرآن پاک میں جو سورہ آل عمران میں ہنالک دعا زکریا ربہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یعنی کہ انہوں نے کہا اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. آپ کا نیٹ اسی جگہ پر دعا بن گئی، نیٹ کا پرابلم ہوگا. ہاں آپ کا مفہوم تو سمجھ گئے لیکن آپ کی آواز صاف نہیں ہے. اچھا جی. وعن معاذ بن جبل قال كان النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يستحب الصلاة في الحيطان، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ باغات میں جو نماز پڑھنا ہے یہ مستحب ہے، یعنی بساتین، حیطان بمانا بساتین، ٹھیک ہے نا جی. ہاں آگے جو وعن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ الرجل فی بیتہ بصلاۃ،
کہ ایک آدمی کی نماز گھر میں ایک نماز ہے، وصلاۃ فی المسجد القبائل بخمس و عشرین صلاۃ، اور قبیلے کی مسجد میں 25 نمازوں کے برابر، وصلاۃ فی المسجد الذی یجمع فیہ بخمسۃ صلاۃ، کہ بھئی جو ایسی مسجد نماز پڑھتا ہے جس مسجد میں جمعہ ہوتا ہے تو 500 نماز کا ثواب ہے، وصلاۃہ فی المسجد الاقصی بخمسین الف، اور مسجد اقصی میں 50 معنی بنے گا 50 ہے نا، 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، وصلاۃ فی مسجدی، اور میری مسجد میں نماز بھی جو ہے 50,000 نماز کے برابر ہے، وصلاۃ فی المسجد الحرام 100,000، اور جو ہے نا مسجد حرام میں جو نماز کا ثواب ہے وہ 100,000 نماز کے برابر ہے۔ اور یہاں پر یہاں پر جو ہے نا مجھے ایک لطیفہ یاد آتا ہے، ہمارے یہاں ایک دوست وہ تھے، قاری صاحب تھے، اس کے پاس نا وہ بہت سارے لوگ آتے تھے ختم لینے کے لیے، اب کبھی کوئی ختم لینے کے لیے آ رہا ہے، کبھی کوئی ختم لینے کے لیے آ رہا ہے، تو ایک مرتبہ میں بیٹھا تھا تو وہ میرے سامنے نا ایک آدمی آیا، اس نے اس کو جو ہے نا 10 ختموں کا ثواب دے دیا، پھر دوسرا آیا 15-20 منٹ کے بعد اس نے جو ہے نا 5 کا ثواب دے دیا، میں ان سے پوچھنے لگا، میں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ یہ تو آپ نے نہ تو میرے سامنے کسی قاری کو فون کیا نہ کسی اور کو فون کیا، اور آپ نے جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو 5 ختموں کا ثواب دے دیا۔ اس نے کہا دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عمرہ نصیب کیا نا، تو میں وہاں پر بیٹھ کر ایک ختم نکال کر آیا ہوں مسجد حرام میں، وہ 100,000 کے برابر بن گیا ہے، اب میں اس کو بانٹ لوں بس، وہ جب ختم ہو جائے گا جی وہی بانٹ رہا ہے سب کو، ہاں وہ ختم ہو جائے گا تو پھر پھر عمرے پہ چلا جائے گا۔ ہمارے یہاں بھی جو ہے نا یہ بہت عجیب قسم کی بات پائی جاتی ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر فرما۔ اچھا جی، یہ رات حسن بھائی بڑے غور و شور سے سر ویسے جو یہ ہم ختم لیتے ہیں، ہم بھی لیتے ہیں، جیسے جب 40ویں وغیرہ پر تو مدرسے میں جانا، ادھر لے آنا، جتنے قرآن پاک 20 قرآن پاک 30، کیا یہ ٹھیک ہے؟ مباح چیز یہ نہ یہ فرض ہے نہ واجب ہے، دیکھیں ذوالفقار بھائی بات سیدھی میں بتاؤں آپ کو نا، دیکھیں نا اس طرح ہم جب کسی قاری صاحب کے پاس جاتے ہیں نا، ہو سکتا ہے اس بیچارے کے پاس نہ پڑھا ہوا قرآن پاک ہو، لیکن وہ پھر بھی ہمیں اگر کہہ دے تو ہم تو اس کو گناہ گار کر کے آ گئے۔ ہاں جی، تو اس طرح کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ نے چاہے 3 کل پڑھے نا، آپ اس پر اکتفا کر لیں۔ ہاں بالکل۔ ویسے ایک بار میں بھی گیا تھا مدرسے میں، تو انہوں نے کاپی کے اوپر لکھے ہوئے تھے اتنے قرآن پاک ہیں، اوپر جتنے دے دیے انہوں نے، پھر اس پہ لکھ دیے اتنے قرآن پاک دیے ہم نے، وہ چیک کرو جی کتنے قرآن پاک ہیں، شاید وہ جو حفظ کرتے ہیں تو وہ 7 سال جو پڑھتے ہیں لکھتے جاتے ہیں، لیکن کیا ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ مدارس میں ہم بھی رہے ہیں تو ہمیں اساتذہ یہ کوشش کر کے کہتے تھے کہ بھئی وہ جو آپ جو پڑھتے ہیں، جو سناتے ہیں، آپ ثواب کی نیت سے تو نہیں پڑھتے، وہ تو سیکھنے کی، وہ تو سیکھنے سکھانے کا ہے نا عمل۔ ہاں، تو جب آپ ثواب کی نیت سے پڑھ ہی نہیں رہے اور آپ اسی کا جو ہے نا کیا ہے کہ وہ آگے ثواب دے رہے، یا تو ثواب کی نیت سے پڑھیں تو پھر تو علیحدہ بات ہے۔ تو اس حوالے سے آپ سب جتنے بھی ہم موجود ہیں، آپ یہ کوشش کریں کہ آپ جو ہے نا جتنا 3 کل آپ نے پڑھ لیے نا تو وہ آپ کے لیے بہت ہے، جتنا بھی آپ نے، جب اللہ پاک نے بخشنا ہے تو ایک بار بھی اگر 3 کل پڑھ لیں تو بخش دے گا، نہیں پڑھنا تو بے شک 50 قرآن پاک دے دو۔ ہاں تو اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لینا بھی ناجائز ہے، نہیں، لینا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ ہمیں اعتماد ہو کہ بھئی یہاں پر پڑھے جاتے ہیں اور بطور ثواب پڑھے جاتے ہیں، بالکل صحیح، بالکل سکھانے کے نہیں، بطور ثواب پڑھے جاتے ہیں، تو پھر جو ہے نا بیٹر کام چلے گا۔ صحیح، ہمارے یہاں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ کل کون سی جو ہے نا حدیث شریف پڑھی تھی حسن بھائی؟ کل آپ کی آواز فر فر چل رہی تھی۔ جی حضرت فرمائیں۔ میں نے کہا کہ آپ کی یہ کون سا سبق تھا کل؟ یہ حضرت یہی سبق تو تھا، نیچے سبق نمبر 1 سے پڑھنا ہے، حدیث اور خبر کے بارے میں تھا نا، خبر متواتر۔ جی نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سبق نمبر 1 ہے، سبق نمبر 2 ہے، جسٹ ویٹ،
एक होगा, दूसरा नहीं होगा, दूसरा नहीं पढ़ा है, और एक नहीं पढ़ा, फर्स्ट नहीं पढ़ा। फर्स्ट नहीं पढ़ा, अभी ये पढ़ना है ना। जी जी जी। हाँ जी, क्या कहते हैं इसको, जुल्फकार भाई आपकी जरा जी। आवाज भारी है, जरा आप पढ़िए जरा एक मरतबा। जी जुल्फकार भाई आपकी तरफ आवाज नहीं, चले मैं पढ़ता हूँ। अच्छा इस चलो पहला तो नंबर। किल्लत हाँ तुरुक के एतबार से खबर की 4 अकसाम है। हाँ खबर मतवातर, खबर मशहूर, खबर अजीज, खबर गरीब। नंबर 1 खबर मतवातर, वो हदीस जिसको सनद के हर तबका में रावियों की इतनी बड़ी तादाद रवायत करे जिसका झूठ पर मुत्तफिक होना अकलन महाल हो और सनद की इंतहा अमरे हिस्सी पर हो। हाँ आगे खबर मतवातर की शराइत, हदीस के दर्जा तवातुर तक पहुंचने के लिए 4 शराइत हैं। नंबर 1 हदीस के रावी कसीर हों। नंबर 2 ये कसरत सनद के तमाम तबकात में पाई जाए, यानी इब्तदा से इंतहा तक रावी कसीर हों। नंबर 3 ये कसरत इस दर्जा की हो कि आदतन या इत्तफाकन इनका झूठ पर मुत्तफिक होना महाल हो। नंबर 4 सनद की इंतहा अमरे हिस्सी पर हो, यानी सनद का आखिर समेना या रायना वगैरह अल्फाज हों, और अगर सनद की इंतहा अमर अकली पर हो, मसलन आलिम का हादिस होना, तो ये खबर मतवातर नहीं। मिसाल, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल यतबव्वअु मक़अदहु मिनन नार। यतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार, यानी जिसने मुझ पर जानबूझकर झूठ बांधा उसे चाहिए कि अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। इस हदीस पाक को 70 से जायद सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने रवायत किया। आगे हुक्म, आगे चला गया। हाँ, खबर मतवातर पर अमल करना वाजिब है और ये इल्म बदेही का फायदा देती है। इसके रावियों के हालात पर बहस करने की जरूरत नहीं। खबर मतवातर की अकसाम, खबर मतवातर की 2 किस्में हैं। नंबर 1 मतवातर लफ्जी, मतवातर मानवी। मतवातर लफ्जी वो खबर जिसके अल्फाज और मानी दोनों मतवातर हों। मिसाल, इसकी मतवातर ऊपर गुजर चुकी है, मन काज़ाबा वाली। मतवातर मानवी वो खबर जिसके सिर्फ मानी मतवातर हों, अल्फाज मतवातर ना हो। मिसाल, मतवातर मानवी की मिसाल वो अहादीस हैं जिनमें दुआ के वक्त हाथ उठाने का जिक्र है। ये अहादीस 100 के लगभग हैं, जिनमें से हर हदीस में ये अल्फाज मौजूद हैं, इन्नहु रफ़अ यदैहि फी दुआ, यानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने दुआ में हाथ बुलंद फरमाए। अब अगरचे ये अमल मुख्तलिफ मवाक़े और मुख्तलिफ औकात में हो और इनमें से हर वाक़या मुतवातर नहीं, लेकिन इनमें तमाम अहादीस में ये बात कदर मुश्तरक है कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने दुआ में हाथ बुलंद फरमाए। नंबर 2 खबर मशहूर, वो हदीस जिसके रावी हर तबके में कम से कम 3 हो लेकिन हद तवातुर से कम हो। मिसाल, अल मुस्लिम मन सालिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुत्तफक अलैह, यानी दोनों में बुखारी और मुस्लिम। तर्जमा, कामिल मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दीगर मुसलमान सलामत रहें। हुक्म, इससे इल्म तमानियत हासिल होता है और इससे साबित तमानीनत हासिल होता है और इससे साबित होने वाला हुक्म वाजिबुल अमल होता है। अच्छा, खबर अजीज वो हदीस जिसकी सनद के किसी भी तबके में कम से कम 2 रावी रह जाएं, यानी सनद के किसी भी तबके में 2 रावी आ गए तो हदीस अजीज होगी, अगरचे दीगर तबकात में 2 से जायद रावी हों। मिसाल, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालदिही वन नासी अजमाइन, बुखारी और मुस्लिम। तर्जुमा, तुम में से कोई भी इस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं इसके नजदीक इसके वालिदैन, औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। इस हदीस मुबारक सहाबा कराम में से सहाबा कराम में से हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने रवायत किया। फिर हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से हजरत कतादा और हजरत अब्दुल अजीज ने, फिर हजरत कतादा से शोबा और सईद ने, फिर अब्दुल अजीज से इस्माइल बिन अलैह व अब्दुल वारिस ने। हुक्म, खबर अजीज जान का फायदा देती है लेकिन कराइन और शवाहिद से कुव्वत पाकर ये वाजिबुल अमल हुक्म का फायदा देती है। खबर गरीब वो हदीस जिसकी सनद के किसी भी तबका में एक रावी रह जाए। अब ये आम है, चाहे ये तफर्रुद एक तबके में पाया जाए
یا ایک سے زائد یا جمی طبقات سند میں. مثال انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس حدیث کو روایت کرنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفرد ہیں، یعنی تنہا ہیں. کبھی یہ تفرد سند کے تمام طبقات میں ہوتا ہے. حکم خبر غریب زن کا فائدہ دیتی ہے، تاہم اس کی تائید میں قرائن و شواہد کے ملنے سے اس پر بھی عمل ضروری ہو جاتا ہے. خلاصہ، خبر متواتر کے علاوہ حدیث کی آخری 3 اقسام یعنی مشہور، عزیز اور غریب میں سے ہر ایک کو خبر واحد بھی کہتے ہیں. لہذا شروع میں حدیث کی یوں تقسیم کی جاتی ہے کہ حدیث کی 2 اقسام ہیں. نمبر 1 متواتر، نمبر 2 اخبار احاد. پھر اخبار احاد کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 مشہور، نمبر 2 عزیز، نمبر 3 غریب. جی اچھا آگے جی، سوال ایک یہ سوالات آ گئے. اب انشاءاللہ ہم جو ہے نا وہ غیر منصرف پر ہماری جو ہے نا کلاس جو ہفتے والے دن لگے گی، وہ غیر منصرف کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. عدل کی تعریف، وصف کی تعریف، اس طریقے سے جو ہے نا کیا ہے کہ جو 9 اسباب ہیں، ان 9 اسباب کو جو ہے نا کیا ہے کہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کو کمپلیٹ کر کے اس کی PDF میں بنا دوں گا اور وہ آپ کے سامنے پیش ہوگی. یوں جو ہے نا یہ سوالات جوابات جو ہیں یہ آپ نے دیکھ رہے ہیں، خبر متواتر کی تعریف اور یہ وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے جو ہے نا کیا ہے کہ آپ نے تیاری کرنی ہے ہفتے والے سر. دن. اس کے ساتھ میرا ایک مشورہ ہے کہ یہ جو مشق ہے، یہ 6 سوال بھی سارے یاد کر کے ان کا جواب آپ سنیں. ہاں بالکل بالکل، یہ سوالات تو یاد کرنے پڑیں گے نا، یہ سوالات ہیں، ان کے جوابات جو ہے نا یاد کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے نا؟ بالکل بالکل. ہاں. جی جی. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہاں ہفتے والے دن ہماری حاضری بہت زیادہ ہوتی ہے. جی جی. بہت زیادہ ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ کافی لوگ آ جاتے ہیں. ہاں جی. سوائے صحیح. 3-4 کے، مطلب 3-4 تو موجود ہوتے ہیں، باقی نہیں ہوتے. ہاں وہی نا. تو آپ حاضری کو یقینی بنائیے انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا نوشین بہن، پچھلے جمعے آپ نہیں تھی میرے خیال، ہفتے کو نہیں تھی شاید آپ. حضرت میں تھی. اچھا اچھا جی جی. چلیں بہرحال آپ کوشش کیجیے گا انشاءاللہ نا، یہ آپ کا نام کے اعتبار سے کافی فائدہ ہوگا. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جو ہے نا وہ دقت ہو. جی اچھا جی، یہ ترکیب ہماری کہاں پہنچی تھی؟ تھوڑی کوئی ہمیں تھوڑی وہ ہائی لائٹ کر دے نوشین بہن. حضرت کوئی اور ہائی لائٹ کرے. حسن بھائی. جی حال تو ہو گیا تھا، حال تو پڑھ لیا. تمیز نہیں پڑھا تھا نا؟ تمیز پڑھنا ہے. تمیز پڑھنی ہے تو جی چلو تمیز. اچھا جی، ممیز جس میں ابہام ہو اس کی 2 قسمیں. ملفوظ جیسے وہ اسماء جو وزن، کیل، مسات یا عدد کے لیے موضوع ہوں. ملحوظ جیسے وہ نسبت جو جملہ مبہمہ میں سے سمجھی جاتی ہے. تمیز کی 2 قسمیں، تمیز ذات اور تمیز نسبت. یہ تمیز انہوں نے لکھا ہے، یہ تمیز نہیں ہے، یہ تمییز ہے. تمجیز. تمجیز 2 یا ہیں. ٹھیک ہے نا جی. دو وہ یا. کہتے ہیں تمہیں تمیز نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے. تمیز ذات وہ اسم نکرہ ہے جو ممیز ملفوظ کے الفاظ کو دور کرے. جیسے اندی رتل زیتن، میرے پاس ایک رتل روغن زیتون ہے. اس کی ترکیب یوں کریں گے، کیسے؟ ان دا مضاف یا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا ثابت مقدر کا. ٹھیک ہے نا؟ ثابت اپنے فاعل ہوا اور مفعول فی سے مل کر بترکیب معلوم. بترکیب معلوم مطلب یہ کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. خبر مقدم رتل الممیز زیتن تمیز، ممیز اپنی تمیز سے مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ ان جو ہے نا یہ مضاف یا ضمیر مجرور متصل مجرور مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر. اب دیکھو یہاں پر یہ کون سی، یہ چلو پھر آپ تھوڑا پریشان ہو جائیں گے، چلو اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن آگے ایک فائدہ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ یہ جو اند وغیرہ جہاں پر بھی ہوتا ہے نا، یہ جو مفعول فی بنتا ہے یہ ثابت فعل کا بنتا ہے. یعنی اس کو جملہ فعلیہ خبریہ بنائیں آپ، ثابت ان کے بجائے جملہ فعلیہ خبریہ بنائیں. ٹھیک ہے نا؟ جملہ فعلیہ خبریہ بنائیں گے تو بہتر رہتا ہے. ثابتن بھی بنا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اکثر علماء اس کو ثابتہ بناتے ہیں، ثابتہ کے خبر بناتے ہیں، مفعول فی بناتے ہیں. تمییز نسبت وہ اسم نکرہ ہے جو ممیز ملحوظ سے ابہام کو دور کرے. جیسے حسن علی خلقن، علی اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہے. اس کی ترکیب یوں ہوگی،
حسن فعل علی فاعل خلقن تمیز نسبت اپنے فعل اپنے فاعل اور تمیز سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. مستثنا درج ذیل صورت میں مستثنا منہ اپنے مستثنا سے مل کر فاعل ہوتا ہے. مستثنا متصل کلام موجب میں ہو جیسے جانی جان لکم اللہ ظہیرن. اب کلام موجب کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کلام موجب کہتے ہیں کہ جس میں نفی نہیں استفہام نہ ہو. یاد رکھو کلام موجب کی تعریف یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ٹیسٹ میں یہ سوال آ جائے کلام موجب کی تعریف کیا ہے. کلام موجب اس کو کہتے ہیں جس میں نفی نہیں استفہام نہ ہو, اس کو کہتے ہیں کلام موجب. جس میں نفی یا نہیں یا استفہام میں سے کوئی ایک چیز موجود ہو تو وہ کیا بنتا ہے؟ وہ بنتا ہے کلام غیر موجب. ٹھیک ہے نا جی, ایک ہوتا ہے کلام موجب, ایک کیا ہوتا ہے کلام غیر موجب. تو کلام موجب کیا ہوتا ہے؟ جس میں نفی نہیں استفہام نہ ہو. اور کلام غیر موجب کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس میں نفی یا نہیں یا استفہام ہو. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ بھئی مستثنا متصل کلام غیر موجب میں ہو. یعنی کیا مطلب؟ کہ جس میں نفی یا نہیں یا استفہام ہو. اور مستثنا منہ سے پہلے جیسے ما جانی الا ظہیرن احد. مستثنا منقطع جیسے جان لقوم الا مراکبہم. مستثنا متصل کلام غیر موجب میں ہو اور استثناء کی بنا پر منصوب ہو جیسے ما جانی احد الا ظہیرن. ترکیب جا فعل نون وقایا کا یا ضمیر مفعول به القوم مستثنا منہ الا حرف استثناء ظہیرن مستثنا منہ اپنے مستثنا سے مل کر فاعل. فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. بقیہ جملہ کی ترکیب یعنی کہ اس طرح ہوگی. اگر مستثنا متصل سے اچھا جی ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں ہے. اگر مستثنا متصل مستثنا منہ سے بدل ہو تو مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر عامل کے اعتبار سے فاعل یا مفعول به یا جار مجرور ہوگا. جیسے ما جاءنی احد الا خالد. اب ما رأیت احد الا خالدا ما مررت باحد الا خالد. اب اس کی ترکیب کیا بنے گی؟ ما جاء فعل ماضی منفی نون وقایہ کا یا ضمیر مفعول به احد مبدل منہ الا حرف استثناء خالد بدل الباس مبدل منہ اپنے بدل الباس سے مل کر فاعل. فعل اپنے فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. بقیہ جملہ کی ترکیب ظاہر ہے. اگر مستثنا مفرغ ہو یعنی مستثنا منہ مذکور نہ ہو تو مستثنا عامل کے اعتبار سے فاعل یا مفعول به یا مجرور ہوگا. جیسے ما جاءنی الا سعید ما رأیت الا سعیدا ما مررت الا بسعید. اب ترکیب کیسے بنے گی؟ ما جاء فعل نون وقایہ کا یا ضمیر مفعول به الا حرف استثناء سعید مستثنا مفرغ ہو کر فاعل. فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. بقیہ جملوں کی ترکیب جو ہے وہ اس کی یعنی کہ یہ ظاہر ہے. اللہ کے نظائر میں سے لفظ غیر اپنے ما بعد کی طرف مضاف ہوتا ہے اور مضاف الیہ سے مل کر مستثنا ہوتا ہے. جیسے جاء القوم غیر خالد. ترکیب جاء فعل نون وقایہ کا یا ضمیر مفعول به القوم مستثنا منہ غیر مضاف خالد مضاف الیہ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مستثنا منہ اپنے مستثنا سے مل کر فاعل. پھر فاعل یعنی کیا ہے کہ فاعل اپنے فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جی ٹھیک ہے جی. اب لفظ سوا وغیرہ جو ہے اس کی ترکیب جو ہے کیا ہے کہ ہم بعد میں پڑھیں گے ان کی. جی اور ہماری کتاب رہ گئی ہے میرے خیال میں بہار شریعت. بہار شریعت ہماری کہاں تک پہنچ گئی تھی حضرت؟ وہ نیت کا پڑھ رہے تھے نا. انما الاعمال بالنیات. جی جی یہ حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ یہ چیپٹر شرائط نماز جو ہے کیونکہ ڈسکشن زیادہ بچے تھے یہ خود پڑھنا تھا. ہاں تو یہ میرے خیال میں یہ بہتر ہے کہ یہ انسان خود ہی پڑھے تو اور اچھی بات ہے. تو آپ اس کا مطالعہ کیجئے گا. ٹیسٹ اس میں سے آئے گا. ٹیسٹ جو ہے اس میں سے آئے گا. کہاں تک آیا جائے گا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے جو ہے نا آسانی ہو جائے. چھٹی شرط جو ہے تکبیر تحریمہ ہے. یہاں تک جو ہے کہ اس کا ٹیسٹ آئے گا. آپ اس میں کوشش تکبیر تحریمہ اس میں فرائض میں بھی نہیں آ جاتی؟ ہاں شرائط میں بھی آ رہی ہے نا. جی شرائط میں آ رہی ہے. اصل میں یہ نماز سے پہلے ہے. اچھا تو اس میں کون سا حصہ شرائط میں داخل ہوگا کون سا حصہ فرائض میں تکبیر تحریمہ کا؟ یعنی جو منہ سے اللہ اکبر کہنا اس میں آ جائے گا فرائض میں اور ہاتھ اٹھانا شرائط میں آ جائے گا. بعد نے اس کو شرائط میں داخل کیا ہے. بعد نے شرائط میں داخل کیا ہے نا. یعنی یہ اعتبار کرتے ہوئے کہ نماز سے پہلے تو یہ شرائط میں سے یہ اعتماد کرتے یہ اگر یعنی کیا ہے کہ
اعتماد کرتے ہوئے کہ بھئی یہ چونکہ جیسے ہم اللہ اکبر کرتے ہیں تو نماز میں شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ نماز شروع میں ہو جاتی ہے، ہاں تو نماز میں بالکل شروع ہو جاتی ہے۔ تو ظاہر بات ہے بعد نے جو ہے اس کو شرائط میں ذکر کیا، بعد نے جو ہے کیا ہے کہ اس کو فرائض میں فرائض ذکر میں کیا۔ کیا۔ جی ہاں، تو یہ تکبیر تحریمہ تک جو ہے نا کیا ہے کہ آپ کا یہ سبق ہے، آپ اس میں جو ہے نا اس کو اچھے طریقے سے جو ہے نا اس کا مطالعہ کیجیے گا، اور اب پوری مزید جو پوری ہے شرائط ہوگی نا، 6 شرائط جو۔ ہاں، اور مزید جو ہے انشاءاللہ مفتی صاحب تو فرما رہے تھے کہ آپ کی جو ہے اس کی جگہ نور الہضا کو شروع کریں گے، اور نور الہضا کو جو شروع کریں گے تو ہم اس میں ترکیب کے لحاظ سے کریں گے، یعنی اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کی ترکیب کریں۔ اصل میں جو ترکیب ہے نا، جو ترکیب کی جاتی ہے وہ کی جاتی ہے نور الہضا میں۔ جب بچہ طالب علم نحمید ختم کر لے، ختم کرنے کے بعد پھر ہمیں اساتذہ کرام کیا کرتے تھے کہ ایک